کیا کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا کی بیٹھی ہوئی معیشت پھر سے اٹھے گی؟ کیا کورونا وائرس سے پاکستان کی بگڑی معیشت پھر سے اٹھے گی؟ کیا دنیا میں کورونا سے پہلے بہت سی وبائیں آئی اور دنیا کے ممالک نے پھر سے ترقی کی؟ کیا یہ بھی اسی وباؤں کی طرح ممالک کو ترقی کا راستہ دے گی یا نہیں؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ کورونا وائرس کا تعلق دوسری جنگ عظیم سے کیوں ہے؟ دنیا کے ممالک یہ سوچتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد شاید دنیا میں ترقی کا نام ہی مٹنا تھا۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 2 ستمبر 1945 تک لڑی گئی۔ اس جنگ نے کرۂ ارض کو اپنی پوری لپیٹ میں لے لیا۔ اس جنگ سے دنیا میں 4.5 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے۔ دنیا کے 53 ممالک آپس میں دست و گریباں ہوئے۔ کروڑوں ٹن بارود کی برسات برسا دی گئی۔ صرف سوویت یونین کے 10 لاکھ انسان ختم کر دیے گئے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاسا صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ براعظم یورپ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ امریکہ اور ایشیا بھی اس جنگ کا حصہ بن گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں فرانس، جرمنی اور اٹلی تمام باشندے تہس نہس ہو گئے۔ پوری دنیا متاثر ہو گئی، معیشتیں ڈوب گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان پر جب ایٹم بم گرا دیا گیا تو ایٹم بم گرانے والے کا کہنا ہے کہ جیسے ہی میں نے ایٹم بم گرانا شروع کیا تو جاپان کے لوگ اپنی معمولاتی زندگی میں مصروف تھے۔ میں نے ایٹم بم گرا دیا۔ ایٹم بم گرائے جانے کے بعد جب میں نے واپس جاپان کا رخ کیا تو میں نے ان لوگوں کو جو ایٹم بم گرانے سے پہلے اپنی معمولاتی زندگی میں مصروف تھے، ایٹم بم گرائے جانے کے بعد دیواروں پر اور زمین پر چیونٹیوں کی طرح چپکے ہوئے تھے۔ میرے دوستو، کورونا وائرس آخر ہے کیا؟ پہلے جب جنگی لڑی جاتی تھی تو جنگ کے بعد جن ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی، جنگ کے بعد وہ ملک ترقی کرتے تھے، وہ ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے۔ ہمارے سامنے مہابھارت جو کہ ایک بہت ہی لمبی جنگ لڑی گئی تھی۔ صلیبی جنگوں کا اگر ہم موازنہ کریں تو صلیبی جنگوں کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس، جرمنی، اٹلی، امریکہ اور جاپان نے جس طرح تیزی سے ترقی کی، شاید اس سے پہلے کبھی ایسی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی جنگ ہوئی۔ 1971 میں بھی جنگ ہوئی، لیکن 1971 اور 1965 کے بعد کے جنگوں کے بعد پاکستان اور انڈیا نے اتنی ترقی کی کہ پاکستان نے بھی ایٹم بنا لیا اور انڈین نے بھی ایٹم بنا لیا۔ انڈیا بھی ایٹامک پاور بن گیا اور پاکستان بھی ایٹامک پاور بن گیا۔ تو کیا آج کل کورونا وائرس نے 206 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے؟ 206 ممالک کے معیشتیں ڈوب گئی۔ 206 ممالک میں زندگی تنگ و تاریک ہو گئی۔ ٹرانسپورٹ بند ہے، پروازیں بند ہو چکی ہیں، روزگار بند ہو چکے ہیں، لوگ بے روزگار ہوتے گئے، لوگ مر رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے۔ کیا یہ کورونا وائرس اصل میں ایک وبا ہے یا یہ اقوام عالم کی ایک مکمل منصوبہ بندی ہے؟ میرے دوستو، آج کل تو جنگیں ہو نہیں سکتی کیونکہ تقریباً کافی ملک ایٹامک پاور بن چکے ہیں۔ اب اگر کسی ملک کے درمیان جنگ ہوتی ہے، فرض کریں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوتی ہے، تو وہ ایٹمی جنگ ہوگی اور ایٹمی جنگ سے پوری دنیا کا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اقوام عالم نے یہ سوچا کہ اس بار جنگ نہیں، ہم ایک ایسی حکمت عملی بنائیں گے جس سے پورے دنیا کے ممالک میں ایک وبا کے طور پر پھوٹ پڑے اور اس سے لوگ مرے یا نہ مرے، لیکن ہم لوگوں کو مروائیں گے۔ آبادی کم ہوتی جائے گی، معیشتیں ڈوب جائیں گی اور معیشتیں ڈوب جانے کے بعد دنیا پھر سے کھل اٹھے گی۔ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، نئے قوانین بنیں گے اور نئے طرز سے دنیا ترقی کرنا شروع کرے گی۔ میرے دوستو، اس تجزیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی معیشت جو کہ کورونا سے پہلے ڈوب چکی تھی، وہی ڈوبی ہوئی معیشت کورونا کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ثابت ہوگی۔
امریکہ جو کہ اس وقت مکمل طور پر کورونا کی اس وبا کی زد میں آ چکا ہے اور کورونا کے باعث امریکہ میں ہلاکتیں ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں اور معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ اٹلی کی مثال ہم لے لیں، چائنا کی مثال ہم لے لیں، لیکن کورونا وائرس جب ختم ہو جائے گا تو یہ حکمت عملی بھی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی، ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، دنیا ترقی کرتی جائے گی۔ اصل میں یہ کورونا وبا نہیں ہے، بلکہ یہ اقوام عالم کی ایک بہت ہی عمدہ منصوبہ بندی ہے، جس کی لپیٹ میں تقریباً دنیا کے تمام ممالک آ چکے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تجزیہ اسی پر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کورونا وائرس کی حقیقت کیا ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں جانی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔